الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے پاس حرام مال جمع ہوا ہو اور اس نے توبہ کی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو، تو وہ جو حرام مال اس کے پاس جمع ہوا ہے اس سے چھٹکارا پانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ تو اس سے چھٹکارا پانے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس حرام مال موجود ہے، یعنی رشوت کے ذریعے کمایا ہوا مال ہے، سود کے ذریعے کمایا ہوا مال ہے، دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے کمایا ہوا مال ہے، چوری کر کے کمایا ہوا مال ہے، یا غصب یعنی کسی سے زبردستی چھینا ہوا مال ہے، یا ڈاکہ ڈال کر مال کمایا ہے۔ اب وہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو شریعت میں ایسے مال کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف زبان سے توبہ کرے اور اس حرام مال کو بھی استعمال کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ حرام مال جو اس نے رشوت سے کے ذریعے کمایا ہے یا کسی اور حرام ذریعے سے کمایا ہے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور کسی اور طریقے سے وہ مال کمایا ہے، سود لے کر وغیرہ، تو اب اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس کا مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، یعنی جس کے مال کو چوری کر کے اپنے پاس لے کر آیا ہے، یا جس سے رشوت لی ہے، یا جس سے سود لیا ہے، تو اگر وہ مال والا انسان جس سے اس نے یہ مال لیا ہے، یہ حرام مال لیا ہے، اگر اس کا مالک معلوم ہے تو جا کر اس کے حوالے کر دے۔ جب یہ اس کے حوالے کرے گا تو پھر یہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس حرام مال کا مالک اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کس سے چوری کی تھی، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ رشوت کس کس سے لی تھی، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کس سے سود لیا تھا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کس کے گھر ڈاکہ ڈال کر یا کس کے مال پر ڈاکہ ڈال کر میں نے جمع کیا، تو یہ چیزیں جب اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس پر لازم یہ ہے کہ وہ حرام مال کو اس نیت سے صدقہ کرے کہ اس کے اصل مالک کو، جو اس مال کا اصل مالک ہے، اس کو ثواب ملے گا، بطور وکیل بن کر اس حرام مال کو صدقہ کر دے۔ تو یہ دوسرا حکم ہے شریعت کے لیے، اس پر شریعت کا حکم اس پر ہے، تو اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر دی جائے گی۔ یہ میرے پاس شامیہ ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 307 ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307۔ اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: والحاصل انہ ان علم ارباب الاموال وجب رده علیہم، کہ حاصل بات یہ ہے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا مال اس کے پاس پڑا ہوا، یعنی حرام مال، اس مال کا مالک معلوم ہے تو وجب رده علیہم، تو اس انسان پر لازم ہے کہ وہ مال اس مالک تک پہنچائے۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ مالک معلوم ہی نہیں ہے، فَإِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْحَرَامِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ صَاحِبِهِ، اور اگر اس کا مالک معلوم نہیں ہے اور اس انسان کا حرام مال اس کے پاس موجود ہے، جو اس کے پاس حرام مال ہے، تو یہ اس کی طرف سے وکیل بن کر صدقہ کر دے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس رشوت سے کمایا ہوا مال ہے، چوری سے حاصل کیا ہوا مال ہے، ڈاکہ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال ہے، یا جھوٹ بول کر حاصل کیا ہوا مال ہے، یا سود کے ذریعے کمایا ہوا مال ہے، تو یہ جو حرام مال ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حرام مال کو استعمال کرے، بلکہ اگر اس حرام مال کا مالک موجود ہے تو اس کے حوالے کر دے، اور اگر مالک اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے تو اس کے مالک کی طرف سے وکیل بن کر اس پورے حرام مال کو، جتنے بھی حرام مال ہے، اس کو صدقہ کر دے، اور پھر یہ اس کے لیے جائز۔ اس کے بعد اگر یہ توبہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔